الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بس میں اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کا جو دن تھا وہ ووٹس کا دن تھا۔ پاکستان میں بڑے الیکشنز ہوئے اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا رائٹ ہے۔ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہ سب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے پولیٹیکلی وہ اس کا یعنی کہ اظہار رائے کرے، یہ سب کو رائٹ ہے۔ تو یہ تو میں انشاءاللہ بعد میں ہی بات کر سکوں، کیونکہ مجھے سیاست پر میں بات کر سکتا ہوں میں اللہ کے فضل سے ہر ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ جو بنیادی چیزیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گا اپنے لحاظ سے، کیونکہ میں اپنی کلیریفیکیشن اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ عماد الاسلام اس سے کیوں ملا، اس سے کیوں ملا، ان سے کیوں ملا۔ تو میرے بھائی، میرا ملنے کا مقصد جو ہے نا وہ اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر ہے۔ حضرت کسی سے بھی ملنا، عالم سے، دیوبندی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں۔ ایک عالم سے میری 2 دن پہلے بات ہوئی، بڑے گجرانوالے کے یعنی کہ مناظر ہیں، تو میں نے ان سے بات کی کہ اگر میں اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ نہ کہلاؤں، اونلی مسلم، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ کہتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، علماء کی رائے میں بھی فرق ہے۔ وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دوسرے عالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے آپ کو ٹیگ لگائیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ حیاتی ہیں، آپ مماتی ہیں۔ تو بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں ہوں صاف بندہ۔ جب میں دیوبندیوں میں رہا ہوں 2 دفعہ، تو میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، اللہ معاف کرے اس لفظ سے بھی، اور اہل حدیث میں بھی رہا ہوں میں بریلوی بھی میں کچھ عرصہ میں نے گزارا، مگر بریلوی میں یعنی کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور مسلمان ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اپنے آپ کو مومن کہیں، مسلمان کہیں۔ تو میں اس لیے کلیریفیکیشنز بار بار دے رہا ہوں، خدا را مجھے کسی آپ کہہ لیں کہ فرقے کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ آپ اگر کسی فرقے کے ساتھ اٹیچ مجھے کریں گے تو یہ بہتان ہوگا، میرے اوپر بہتان نہ لگائیں۔ اگر میں کسی عالم دین سے، کسی محقق سے، محدث سے، آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں محدث، کیوں جی محقق ہیں، تو ملتا ہوں، تو اتنا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی یعنی کہ نظریے کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، وہی میرا رائٹ ہے، یعنی کہ یعنی کہ میرا وہی سٹانس ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا تو میرا جو مقصد ہے ملنے کا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صرف اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر ملنا ہے اور اس کو ہی پروموٹ کرنا ہے۔ اب اتحاد امت کے لحاظ سے ایک بندہ مجھے کہنا کہ تہاڈی کی حیثیت ہے کہ تسی اپنے آپ کو پہلے آکھو کہ تسی کسی فرقے دے نمائندے ہو، پھر وہی بات مجھے بار بار فرقے میں کیوں آپ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو فرقے کی؟ اور حیثیت میں مسلمان ہوں میرے بھائی، آپ جاہل عالم ہیں۔ اب جہلا علماء کا میرے پاس تو جواب کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں تسی کہو میں دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث ہاں، پھر ہوئے گا اتحاد۔ او یار نانسنس بات کرتے ہو تم، حیثیت کہتے ہو اور تہاڈی کی حیثیت ہے؟
تہاڈی کی حیثیت ہے یہ دسو نا. اس والے سے علمی لحاظ سے، اس طرح نہیں ذاتی لحاظ سے مجھے کوئی نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میرا یعنی کہ فرض ہے ختم نبوت کے طفیل کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، برائی سے منع کروں. یہ بلکہ ہم سب کا رائٹ ہے. لیکن میں جو کر رہا ہوں کام، اس پر مجھے آپ کیوں روکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ تسی مامے ہو، آج ووٹاں پئی نا، تسی سارے مولویوں کی گل پہ کرنا. یعنی کہ زیادہ تر میں ان کی بات کروں گا، دیوبندی اور بریلوی بھائیوں کی، کہ جناب والا آپ نے جو ہے زبردستی کی، ووٹاں پاؤ دیو، کیوں نہ دیو یار. جی آپ نے ٹی ایل پی کا اعلان کر دیا. میں نے ٹی ایل پی کی میں نے بات کی ہے، میں نے اس سینس میں کی ہے کہ اللہ کے حکم زندہ ہوں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں چشتی رسول اللہ نہ ہو، اشر رسول اللہ وہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائی. جس میں ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، جی اس کو کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں بالکل حمایت کرتا ہوں ٹی ایل پی کی. لیکن آپ کہہ دیں یا بالکل ٹی ایل پی کا حمایت ہے، وہ چیز نہیں ہے. یہ مسکنسیپشن نکال دیں. ٹی ایل پی جو تحریک لبیک ہے پاکستان، سعد رضوی بھائی میرے اسے کانٹیکٹس ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں. لیکن مجھے نہ کوئی ان سے کوئی سیٹ کا مفاد ہے، نہ ہی مجھے کوئی کسی قسم کا غرض ہے. غرض نہ پہلے تھی نہ اب نہ ہوگی. میں صرف چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت زندہ ہو ہمارے ادھر پاکستان میں. یہ غلط بات ہے. اور میرے بھائی جب اللہ کے حکم زندہ ہوں گے، لاگو ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی لاگو ہوگی، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا، اللہ ہدایت کے نظام چلائے گا یار، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میرا ہر اس جماعت کے ساتھ، پولیٹیکلی ہو یا غیر پولیٹیکل، کوئی بھی جماعت ہے، اس کے ساتھ تعاون ہے، ساتھ ہے جو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لاگو کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. میں ساتھ ہوں. تو اس چھوٹی سوچ سے نکلیں یار. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حالانکہ میرا کسی سیاسی سے تعلق نہیں ہے، سب پاکستان اسلام کے مفاد میں ہیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یا پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جو مجھے پتہ چلے آج نون لیگ جیتے گی، اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون جیتے گا، کیوں جی. لیکن زیادہ تر چانسز ان کے ہی ہیں، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ سارے ہی پاکستان اور اسلام کے مفاد پر ہیں یار. کوئی بھی پاکستانی ہو نہیں سکتا پاکستان کے مفاد پر نہ ہو. کوئی بھی مسلمان جو پاکستان میں ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان یعنی کہ اسلام کے مفاد پر نہ ہو. سارے چاہتے اسلام نافذ ہو، مگر نافذ ہوگا اس کے لیے گراؤنڈ لیول پر محنت کرنی پڑے گی، جو کہ ہمارے جیسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں. لیکن ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ، اب بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹی ایل پی کو تم نے کیا وہ تو بریلویوں کی جماعت ہے. تو میں بریلوی تو نہیں ہوں، واقعی بات ٹھیک ہے، مگر ٹی ایل پی کے ساتھ بھائی نے خود بتایا کہ اس میں اہل حدیث ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، اور بھی یعنی کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں، ٹکٹیں دی ہوئی ہیں. مجھے کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے ہوگی. لیکن مجھے آپ اس چیز کے ساتھ نہ جوڑیں کہ میں کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں یا یہ. اور مجھے بار بار کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ لوگ الزام لگا. میں حسن اللہ یاری سے بات کی، شیعہ سے، حجی شیعہ ہو گیا. او بھائی شیعہ کدھر ہو گیا ہوں میں سن رہی ہوں میرے بھائی. شیعہ سے میرے علمی اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے. ایک منٹ بس. بڑا اختلاف ہے شیعہ سے، امامت پر اختلاف ہے، جو صحیح بات ہے، جینون ہے. یا علیہ السلام مدد پر اختلاف ہے، ایک جینون چیز ہے. تو آپ اس کے ساتھ جوڑ کے کیوں بات کرنے سے یار.
یہی بات میں نے آج سے 4 سال پہلے اپنے یوٹیوب جو پرانا میرا چینل تھا عماد الاسلام، اس پر میں نے بات کی تھی کہ یار ان کیڑے جیوے تھوڑے دل نے، تو یہ چیز اس چیز سے نہ نکلیں یار۔ پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی والے اور بریلوی علماء سارے ہیں، اور ساجد نقوی صاحب ان کو آگے کیا ہوا تھا امامت کے لیے، کون دسو؟ تو یہ کیوں سی یار شعبدہ بازیوں میں آپ پڑ گئے ہیں؟ بڑا ضرب رکھیں یار، بڑا اپنا رکھیں، وہ ایمان رکھیں۔ آپ کے ایمان ہی چھوٹے لیول پر ہیں۔ تو میری کلیریفیکیشن ہے کہ میں اتحاد امت پر کام کرتا رہوں گا اور ملاقات علماء کرام سے کرتا رہوں گا، لیکن میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوں بھائی میرا ان سے تعلق نہیں ہے فرقوں سے۔ اور میں کس طرح دساں اور میں کورٹ جا کے کہوں کہ سیشن کورٹ میں جا کے کہوں جی میں، یا ہائی کورٹ میں جا کے کہوں جی میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے میرے بھائی کسی فرقے سے تعلق، مگر میں مسلمان ہوں یار، سنی ہوں، مجھے ملنے دو علماء سے۔ آپ ٹھیکیدار بن گئے ہو یار، اتنی شدت پسندی، اتنی سختی ہے کہ ملنا کیوں ہے، ملے کیوں کسی سے؟ تسی مامے ہو، تسی میری جگہ ہو نا، تو انہوں لگ پتہ جاوے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی ایج میں اللہ کے فضل سے اللہ اور استقامت دے، آمین، ایمان امال میں عافیت دے۔ جی آپ بھی آمین فرمائیں جی حضرت صاحب، ہاں آمین کہنا چاہیے نا، آمین سے دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے۔ میں تو ہر عالم سے کہتا ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی والے حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، کہ یار دعا کر اللہ مجھ سے دین کا کام لے قرآن اور صحیح حدیث کو میں پھیلاؤں بغیر کسی فرقے سے یعنی کہ تعلق رکھتے ہوئے، ہاں جی، نہ ہی میں نے فیوچر میں کوئی ایسا کام کرنا اللہ کے فضل سے۔ جب لیو کیا دل سے کیا ہے، کیونکہ میں جب دوسری دفعہ دیوبندی ہوں، وہ بھی میں نے بتایا کہ انجینئر مرزا صاحب کی جو ریسرچ پیپر 5B ہیں، اس میں جو مجھے مسکنسیپشن ہوئی تھی ضعیف حدیثوں کے بارے میں، اور جو صلح حسن کی شرائط کی سند ہی کوئی نہیں ہے، ایسی ہے نا میرے بھائی، اس کی سند ہی کوئی نہیں، تو میں نے کہا اگر یہ گل ہے تو فضائل اعمال میں بھی یہی گل ہے، برابر ہو گئے نا، کام برابر ہو گیا۔ فضائل اعمال میں بھی ایسی باتیں جو بے سند ہیں اور ایسی حدیثیں جو ضعیف ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہوا ہے فضائل اعمال والوں نے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ تو میں کہا یہ ٹھیک ہے، چھڈو پھر دیوبندی ہو جاؤ، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا مجھے دیوبندی، لیکن میری غلطی ہے میں دیوبندی ہوں۔ مگر اب الحمدللہ انشاءاللہ میں مسلم ہوں، میرا کوئی فرقے سے کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہاں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، شیعہ کے پیچھے، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، سب کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن ان سے علمی اختلاف کرنا وہ میرا ایک رائٹ ہے جناب والا، اور میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، یعنی کہ ٹائم قیامت تک اس وجہ سے کہ قرآن و صحیح حدیث بیان میں کرتا رہوں گا، اور جو قرآن کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی صاحب یا کوئی محقق صاحب قرآن و صحیح حدیث سے ہٹیں گے تو میں ان کی بھی علمی گرفت کروں گا۔ کیوں جی؟ ظاہر ہے جی، کیونکہ میں کسی کا بینیفیشری نہیں ہوں الحمدللہ ابھی تک سٹل، اور اللہ نہ ہی رکھے کسی کے یعنی کہ کسی کے بینیفیشری نہ ہی بنائے، کیونکہ اب آپ دین کا کام کر سکتے نہیں ہیں سر۔ آپ اس وقت دین کا کام کر سکتے ہو جب آپ بالکل کسی کے بینیفیشری نہیں ہوتے، کسی کے انڈر نہیں ہوتے ہو، آپ کسی کے زیر نگرانی نہیں ہوتے ہو، کسی فرقے کے یا کسی مسلک کے یا کسی شخصیت کے۔ آپ اس وقت کام کر سکتے ہو جب بالکل آپ بے لوث ہو کر خدمت کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ دین کا کام لیتا ہے سر، میں نے دیکھا ہے۔ تو باقی احادیث صحیحہ بخاری، مسلم، ترمذی کا مطالعہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ میں یہاں بیان کرتا رہوں گا، یہ میرا رائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی، بہت اللہ خوش